بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل عرب کہتے ہیں 3 اشیاء کے پاس کبھی نہ جاؤ، الحصان من الخلف، گھوڑے کے پاس پیچھے سے نہ جاؤ، الثور من الامام، بیل کے پاس آگے سے نہ جاؤ، الجاہل من جمیع الاتجاہات، جاہل کے پاس کسی بھی طرف سے نہ جاؤ، کیونکہ جاہل جسم زخمی نہیں کرتا مگر آپ کی عقل زخمی ضرور کرتا ہے اور آپ کی روح زخمی ضرور کرتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے چھوٹے موٹے کاموں کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ بڑا کرنے سے روکا جا سکے۔ اگر آپ کو ذہنی سکون پیارا ہے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، یعنی کسی کے ساتھ حسد نہ کریں۔ مصیبت میں ساتھ دینے والے سب مخلص نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بعد میں آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو تو حرام نہ کھائے۔ اگر لوگ کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اخلاق اچھے کر لو۔ ناظرین، سوتے وقت اچانک جھٹکا لگنا اعصابی نظام میں کمزوری کی علامت ہے۔ بر وقت علاج کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پہ سویا کریں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگائی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کا زیادہ استعمال خواتین کے لیے موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی اور مسواک یا برش لازمی کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں جوائن استعمال کریں، یہ دل کی رگوں کو سخت ہونے سے بچاتا ہے، جس کی وجہ سے شریانوں اور دل کی متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جوائن کے استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ دل کا عارضہ شوگر اور کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بننے والے وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں تو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ ذہین لوگوں کی لکائی کافی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنا معدے اور مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چکندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر دھوئیں۔ نہار میں کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگنے سے آپ کا ذہن سارا دن فریش رہے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ کٹی چیزیں کھانے سے نظام انہضام خراب ہو سکتا ہے۔ صبح چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ پی لیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لو۔ گلا جیسا بھی خراب ہو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے سے چل پر مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کا آسان علاج ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم کبھی درد کا شکار نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا درست طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر عورت کا وزن حمل کے دوران بڑھ جائے تو بیٹی ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کلونجی سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ سیب دل کو مضبوط کرتا ہے اور گھبراہٹ سے نجات پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ملتانی مٹی سردیوں سے جلد کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، خاص طور پر برصغیر میں۔ یہ ایک قدرتی مٹی ہے جو معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے اور جلد پر مختلف طریقوں سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی کے چہرے پر لگانے کے اہم فوائد۔ ملتانی مٹی چہرے کی اضافی چکنائی جذب کر لیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آئلی اسکن رکھتے ہیں۔ یہ جلد کے مساموں کو صاف کر کے بیکٹیریا اور گندگی دور کرتی ہے، جس سے مہاسے کم ہو جاتے ہیں۔
गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है, सूजन या सोजिश में कमी आती है, रंग निखारती है। मुल्तानी मिट्टी जिल्द की मुर्दा खुलियात को साफ करती है, जिससे जिल्द साफ, चमकदार और निखरी हुई लगती है। धब्बे और दाग दूर करती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द के दाग धब्बे हल्के होने लगते हैं। ये जिल्द के कुले मसाम बंद करती है और जिल्द को सख्ती फराहम करती है, जिससे जुरिया देर से आती है। अज्जा 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच गुलाब का पानी। अगर जिल्द खुश्क हो तो 1 चम्मच दूध या शहद भी शामिल करें। तरीका इस्तेमाल: तमाम अज्जा मिक्स करके पेस्ट बना लें, चेहरे पर लगाएं, आंखों के इर्द गिर्द न लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद नींबू गर्म पानी से धो लें। एहतियात: अगर जिल्द बहुत खुश्क है तो मुल्तानी मिट्टी ज्यादा इस्तेमाल न करें। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा न लगाएं। मास्क को मुकम्मल खुश्क होने से पहले धोना बेहतर होता है ताकि जिल्द मुतासर न हो। नाज़रीन, आजकल गैर मयारी इस्तेमाल करने की वजह से बदहज़मी, मैदे में वरम या दीगर मसाइल का सामना सबको ही होता है और ऐसा आमतौर पर मैदे की गर्मी का नतीजा होता है, जिसकी वजह ज्यादा मसालेदार खाने, घी और चाय का ज्यादा इस्तेमाल, रात गई मुंह चलाने की आदत वगैरह हो सकती है। मैदे की गर्मी या इजाफी दर्जा हरारत ज्यादा तेज निजाम हाजमा का नतीजा होता है और उसे कंट्रोल किया जाना जरूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं, मगर कुछ चीजें जरूर इसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे मसालेदार अज़ाए, ज्यादा खाना, ज्यादा दर्दकुश अद्वियात लेना, सुस्त तर्ज जिंदगी और अल्सर वगैरह। अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ अज़ाओं से इसका इलाज मुमकिन है, यानी मैदे की गर्मी को कम किया जा सकता है। ताहम अगर मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। यहाँ आप उन अज़ाओं के बारे में जान सकेंगे जो मैदे की गर्मी में कमी लाने में मदद दे सकती है। फोदीने से इलाज: फोदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है, जिसकी वजह उसकी ठंडी तासीर है। 1 कप फोदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेजाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफी है। हालिस दही से इलाज: दही मैदे में सेहत के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ाने में मदद देने वाली इज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के खराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अफ़आल भी बेहतर होते हैं। ठंडा दूध पीना: ठंडा दूध भी मैदे की दर्ज हरारत को कम करता है, जबकि मैदे में तेजाबियत को भी कम करने में मददगार है। इसके सुकून पहुंचाने वाले खुसूसियात मैदे की गर्मी से होने वाले बेआरामी को दूर करती है। 1 गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उबले हुए चावलों से इलाज: मैदे में गर्मी के वैसे तो अक्सर अलामात सामने नहीं आती, मां से वाहिब आरामी के। ऐसा होने पर उबले हुए सफेद चावल भी मैदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं और पानी की मिकदार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल खाना इस असर को ज्यादा तेज करता है। ज्यादा पानी वाले अज़ाए सेब, आड़ू, तरबूज और कीरा वगैरह ज्यादा खाएं, जबकि खट्टी अज़ाओं से दूर रहें, जो कि तेजाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बातें हमेशा याद रखें। मुसलसल मेहनत करें, लेकिन मेहनत का चर्चा न होने दें। किसी से बहस न करें, क्योंकि आपका ज़हनी सुकून बहुत अहम है। असल खुशी महसूस करना चाहते हैं तो किसी से हसद न करें। आमदनी बढ़ाने के बजाय ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश करें। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो खजूर, दूध और इंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करो। 17 साल जैसा नजर आने लगोगे। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। अगर आप उसे महसूस करते हैं तो आपके पास सब कुछ है। हाथ पाँव की नाखून काटने के बाद उस पर जैतून का तेल लगाएं। इससे नजर कमजोर न होगी और यादाश्त भी अच्छी होगी। नाज़रीन, शब और उसमें मतलूबा नींद पूरा करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर ख्वाब में कोई फल खाता देखें तो ये दौलत मिलने की दलील है। नज़ला जुकाम से निजात के लिए दवाई नहीं बल्कि चॉकलेट खाएं तो हमें बालंगा की अफादियत और इस्तेमाल से यकीनन बहुत से लोग वाकिफ हैं। इसके 1 चम्मच की कुदरती अफादियत किसी मिलिट्री विटामिन्स की गोली से कम नजर नहीं है।
اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم اور نارنجی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور نظام ہاضمہ درست کرتا ہے۔ یہ بڑھتے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ معدے کے مسائل سے بچنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تہمِ بالنگا سے ایک بہترین مشروب تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا استعمال گرمیوں میں ناشتے کے ساتھ یا پہلے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تہمِ بالنگا کے چند اہم فوائد۔ ناظرین، تہمِ بالنگا صحت پر انتہائی مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ تہمِ بالنگا صحت پر انتہائی مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ جہاں جسم کو توانائی پہنچاتے ہیں، وہاں بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر، دل کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح یہ نیند کو بہتر بنانے میں معاون ہے، مختلف قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تہمِ بالنگا اور فائبر کی طاقت۔ تہمِ بالنگا کی صرف 1 اونس میں 14 گرام فائبر ہوتی ہے، جو فائبر کی روزانہ کی مطلوبہ مقدار کا نصف سے زیادہ ہے۔ تہمِ بالنگا وزن کم کرتا ہے۔ وہ کھانے جن میں فائبر زیادہ ہوتی ہیں معدہ کو بڑا رکھتے ہیں اور وزن کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تہمِ بالنگا دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ تہمِ بالنگا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے، جو دل کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ دل کی بند نالیوں کو کھولتا ہے۔ یہ جسم پر عمر کے ساتھ پڑنے والے اثرات کو سست کر دیتا ہے اور بندے کو جوان رکھتا ہے، اور کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے مفید۔ فائبر پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے، یہ معدے کو متحرک کرتا ہے اور اسے مختلف قسم کے کھانے ہضم کرنے میں ایندھن کا کام کرتا ہے، اور فضلے کو جسم سے خارج کرتا ہے، اور نظام انہضام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید۔ تہمِ بالنگا فاسفورس، جو ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے، کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اس میں موجود کیلشیم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیج میں زنک کی موجودگی منہ اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ذیابیطس کے لیے تہمِ بالنگا۔ تہمِ بالنگا کھانے کو جلد ہضم کر کے جسے بدن بناتا ہے، اور اس میں موجود فائبر گلوکوز کے خون میں شامل ہونے کا عمل سست کر دیتی ہے، جس سے انسولین ہارمون کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور شوگر جیسی بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ تہمِ بالنگا استعمال کرنے میں احتیاط۔ اس پودے کے بیج کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر یا کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے ہی کھانا چاہیے، اور اگر اس کو بغیر پانی یا کسی اور کھانے کے استعمال کیا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 27 گنا زیادہ پانی چوس لیتا ہے اور خوراک کی نالی میں پھنس جاتا ہے۔ طریقہ استعمال۔ تہمِ بالنگا 1 چمچ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور شربت ٹھنڈک 3 کھانے والے چمچ ملا کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں، اور ایسے ہی شام کو بھی شربت ٹھنڈک ملا کر خالی پیٹ استعمال کریں۔ ناظرین، چوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ۔ اس کے استعمال سے مردانہ کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں 1 چمچ دودھ شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے سوج کر پھول جائیں اور انتہائی تکلیف کا باعث ہو تو آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والا حقیقت میں خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود سے ہر وقت مباحثے میں مصروف رہتا ہے۔ ہر رونے والا شخص تکلیف کا شکار نہیں ہوتا، رونا خوشی میں بھی آ سکتا ہے۔ غرور کا زمانہ چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن انسان عاجزی کا محتاج بن جاتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی جگہ تمہیں پسند نہ آئے تو اسے بدل دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف دے تو انہیں چھوڑ دو۔ جب تم بور ہو جاؤ تو کوئی نیا خیال پیدا کرو۔ جب مایوس ہو جاؤ تو شوق سے پڑھو۔ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مایوس بن کر مت کھڑے رہو۔ حرام رشتے سے دور رہو گی تو حلال رشتے میں سب کچھ نصیب ہوگا۔
محبت، عزت، قدر، اطمینان اور انشاءاللہ عز و جل جنت بھی۔ ناظرین، گردوں کے تمام امراض کا فیصلہ کن علاج اجزائے ترکیبی: کلونجی تقریباً 2 کلو گرام، فانی 11 کلو گرام اور خالص شہد حسب ضرورت۔ طریقہ تیاری: کلونجی کو ایک دفعہ صاف کر کے فانی سے دھو لیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائیں، پھر 11 کلو فانی میں رات کے وقت بھگو کر رکھیں اور صبح آگ پر پکائیں۔ جب فانی 1 گھنٹہ تک ابلتا رہے تو نیچے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی کین یا برتن میں بھر لیں۔ طریقہ خوراک: روزانہ صبح نہار میں 2 گلاس کلونجی میں اتنا شہد ملائیں کہ میٹھا ہو جائے اور اس کو فی کم از کم 2 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے فیس آ رہی ہو، گردے فیل ہو گئے ہوں، گردوں میں ورم ہو، یوریا، کرینٹین اور پوٹاشیم ہو، ڈائلائسس کروانا پڑتا ہو، ان تمام امراض سے 2 ماہ میں نجات مل جاتی ہے۔ گردے کا ہر قسم کا انفیکشن، پتھری، کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ سکڑ بھی گیا ہو، انشاءاللہ 7 سے 10 دن میں رفع ہو جائے گا اور یوں سمجھے گردہ نیا بن گیا۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔